ٹھیک ہے، آپ سٹارٹ کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البروج مکیہ، یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں وہی جو قیامت کے احوال، اہل جنت اہل جہنم کا تذکرہ اور آخرت پر ایمان کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ تو فرمایا رب تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے۔ ذات البروج، بروج یہ برج کی جمع ہے، اور بروج کا معنی یہاں منزلیں۔ قسم آسمان کی جو منزلوں والا ہے۔ تو بروج کے حوالے سے 4 اقوال مفسرین نے بیان کی ہیں بروج کی تفسیر میں۔ پہلا معنی ہے ذات البروج سے مراد ذات النجوم، کہ بروج سے مراد نجوم ستارے مراد ہیں، جیسا کہ یہ قول حسن بصری، قتادہ اور امام مجاہد کا یہ قول ہے رحمہ اللہ، کہ اس سے مراد ستارے مراد ہیں۔ اور دوسرا معنی البروج کا القصور، القصور سے مراد محلات، جیسے رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 78 ہے۔ جہاں بھی تم ہوگے تمہیں موت آ پہنچے گی، چاہے تم مضبوط محلات میں کیوں نہ رہو۔ تو یہاں 78 سورہ نساء کی آیت ہے، اس میں بروج کا مفہوم محلات لیا گیا ہے۔ تیسرا معنی بروج کے معنی الخلق الحسن، یعنی خوبصورت مخلوق، یعنی آسمان خوبصورت مخلوق والا ہے، ایک خوبصورت مخلوق ہے، یعنی اللہ کی مخلوقات میں سے بڑی ہی حسین و جمیل مخلوق ہے آسمان۔ تو یہ معنی بھی کیا ہے۔ اور چوتھا معنی ہے ذات المنازل، المنازل منزل کی جمع ہے، اور یہ زیادہ تر مفسرین نے یہی معنی راجی قرار دیا ہے۔ اور بروج یہ اصل کے اندر 12 برج ہیں، وہی منازل الکواکب والشمس والقمر، یعنی 12 برج ہیں جو ستاروں کے، سورج اور چاند کے غروب ہونے کی جگہ ہیں۔ اور سورج اور چاند میں سے سورج ہر برج میں 1 مہینہ طلوع ہوتا ہے، اور ہر برج میں 1 مہینہ غروب ہوتا ہے۔ اور جو چاند ہے وہ ہر برج میں 2 دن اور 1/3 حصہ، یعنی 2.25 دن جو ہیں، 2.25 دن ایک برج میں طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا قرآن کریم میں 3 طرح کے لفظ بولے گئے ہیں، کہیں رب المشرق والمغرب بولا گیا ہے، کہیں رب المشرقین و رب المغربین، کہیں رب المشارق والمغارب کے لفظ بولے گئے ہیں۔ تو ہر دن سورج کا طلوع ہونا، اس کے مطلع کا تبدیل ہونا، وہ اس سے مراد مشرق ہے۔ پوری مشرقی سمت اس کو مشرق کہا گیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے علاقوں میں گرمیوں کے اندر سورج بائیں جانب، مشرق کی بائیں جانب سے طلوع ہوتا ہے، اور بائیں جانب ہی غروب ہوتا ہے۔ اور جب سردیاں آتی ہیں تو سورج مشرق کی جانب کی دائیں جانب کے کنارے سے طلوع ہوتا ہے، اور اسی سائڈ پہ غروب ہوتا ہے۔ تو ہر دن جو سورج کا طلوع ہونا ہے وہ 1 مہینہ ایک ہی سمت سے طلوع ہونا، وہ اس کی منزل ہے، اور چاند 2 دن بعد اپنی منزل کو تبدیل کرتا ہے۔ اسی طرح باقی ستارے اور سیارچے، ان کی بھی منزلیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔
تو 2 دن اور 1/3 حصہ میں سورج اور چاند اپنی ایک منزل طے کرتا ہے۔ تو اس طرح سے کل 28 دن بنتے ہیں، یعنی اپنی منزلوں کو پورا کرتے ہوئے۔ تو 28 دن کا ہی چاند ہوتا ہے، اس کے بعد پھر 2 راتیں چاند غائب رہتا ہے، چھپا رہتا ہے، اور پھر جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو نیا چاند نکلتا ہے۔ تو یہ بروج سے مراد حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، الجد اور الدلو اور حوت، یہ سب 12 برج ہیں جو اللہ نے یہاں ذکر کیے کہ آسمان برجوں والا ہے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا کہ والیوم الموعود، اور قسم اس دن کی الموعود جس کا وعدہ دیا گیا ہے۔ تو الموعود جس کا وعدہ دیا گیا ہے، اس سے مراد تمام مفسرین کے نزدیک قیامت کا دن مراد ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَعِدَ أَهْلُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَن يَجْتَمِعُوا فِيهِ، کہ اللہ نے تمام آسمان و زمین والوں کو اس دن کا وعدہ دے رکھا ہے کہ اس دن سب لوگ اکٹھے ہوں گے۔ تو یہاں الیوم الموعود سے مراد قیامت کا دن ہے تمام مفسرین کے نزدیک۔ آگے فرمائے وشاہدین، اور شاہد کی قسم جو گواہی دینے والا ہے، وہ مشہود، اور جس کی گواہی دی جا رہی ہے اس کی بھی قسم۔ تو اللہ نے شاہد کی اور مشہود کی قسم کھائی ہے، اور شاہد اور مشہود کے بارے میں بھی مفسرین کے کافی اقوال ہیں۔ پہلا معنی ہے کہ الیوم الموعود سے مراد یوم القیامت ہے، اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے، اور شاہد سے مراد یوم النحر ہے۔ اس کی دلیل جامع ترمذی کی روایت ہے، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے 3339، یعنی 3339، اس نمبر پر یہ روایت موجود ہے جو اس کی ان کلمات سے تفسیر کرتی ہے، لیکن وہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ دوسرا معنی شاہد کا، شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے، اور مشہود سے مراد یوم النحر ہے، 10 ذو الحجہ کا دن۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر، امام بغوی اور اکثر مفسرین کا یہ قول ہے۔ تیسرا معنی الشاہد سے مراد یوم الترویہ، یعنی 8 ذو الحجہ کا دن ہے، اور مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے۔ تیسرا قول شاہد سے مراد 8 ذو الحجہ جس دن لوگ مینا میں جاتے ہیں، اور مشہور سے مراد یوم عرفہ ہے، یعنی 9 ذو الحجہ کا دن۔ چوتھا قول ہے اس کے بارے میں کہ شاہد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مشہور سے مراد قیامت کا دن ہے، جیسے رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، سورہ نساء کی آیت نمبر 41 نمبر آیت میں۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ معنی مراد لیا ہے۔ پانچواں قول ہے شاہد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مشہود سے مراد اللہ عز و جل ہے، یعنی مشہور سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مراد ہے۔ اور چھٹا معنی جسے امام اکرمہ مولا ابن عباس، جو ابن عباس کے شاکر تھے اکرمہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ شاہد سے مراد الملک یشہد علی ابن آدم، کہ اس سے مراد وہ فرشتہ ہے جو آدم کے بیٹے کے خلاف قیامت دن گواہی دے گا، اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ سائق و شہید، شہید سے مراد وہی شاہد، وہی فرشتہ جو انسان کے خلاف گواہی دے گا، سورہ قاف کی آیت نمبر 21 میں 21 اس نمبر پر یہ بیان کیا گیا اس بات کو۔ ساتواں معنی ہے الشاہد سے مراد یہ امت ہے،
اور مشہور سے مراد باقی امتیں ہیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت دن جب نبی اپنا یہ عذر پیش کریں گے کہ اللہ ہم نے تیری دعوت کو تیری مخلوق تک پہنچا دیا تھا، تو امتیں اپنے نبیوں کا انکار کریں گی، تو اللہ تعالیٰ اس امت محمدیہ کو بھیجے گا جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ تو نے نبی بھیجے تھے اور انہوں نے تیری دعوت کو تیرے بندوں تک پہنچایا تھا، جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، تو تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو۔ تو حدیث میں یہ موجود ہے، جو اس حدیث میں شفاعت کبریٰ کا ذکر ہے، اس میں یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ 8واں معنی سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، شاہد سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور مشہور سے مراد ہم ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ ہی کافی ہے گواہی کے اعتبار سے۔ تو یہ 8واں معنی بھی بعض اہل علم نے بیان کیا ہے۔ 9واں معنی ہے الشاہد سے مراد اعضاء بنی آدم آدم کے بیٹے کے تمام اعضاء ہیں جو اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور مشہور سے مراد آدم کا بیٹا ہے، آدم کی اولاد مراد ہے، اور اعضاء جو گواہی دیں گے شاہد سے مراد وہ ہیں۔ تو یہ 9 معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں، اور سارے معنی اس مفہوم پر صادق آتے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں کتاب و سنت سے دلائل موجود ہیں، تو ساری معنی لیے جا سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ گواہی دینے والے کی قسم اور جس کے بارے میں جس کی گواہی دی جا رہی ہے اس کی بھی قسم۔ قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کر دیے گئے اصحاب الاخدود، خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے۔ تو یہاں اصحاب الاخدود سے مراد یہاں لفظ قتلہ کا جو معنی ہے وہ ہے بطور بد دعا۔ جب یہ کہا جائے قتلہ، جیسے نبی علیہ السلام نے قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ ہلاک کرے یہود و نصارہ کو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہاں اس کا معنی ہلاک کرنا، ہلاک ہو جانا، یہ بطور بد دعا کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جائیں اصحاب الخدود۔ اور تیسرا معنی ہے کہ وہ بندے جو اہل ایمان میں سے تھے ان کو قتل کیا گیا تھا، جو ایک بہت بڑا واقعہ اس سورت میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے اس واقعے کی حقیقت کو بیان کیا جو اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے تھا جہاں کہ فرمایا کہ ہلاک کر دیے گئے خندقوں والے، مراد وہ لوگ جنہوں نے اہل ایمان کو قتل کیا تھا۔ یہاں پھر دوسرا معنی ہے کہ قتل کر دیے گئے خندقوں والے، مراد اصحاب الاخدود یعنی اہل ایمان، جن اہل ایمان کو قتل کیا تھا وہ مراد ہیں۔ یہ سارے معنی ہی اس میں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اس واقعے کے بارے میں آگاہ فرمایا جو واقعہ اس قوم کے اندر پیش آیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 3005 تو یہ روایت وہاں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ جو تم سے پہلے گزر گئے ان کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، تو فرمایا کہ اس کا ایک جادوگر تھا جس جادوگر کے ذریعے وہ لوگوں پر حکومت کرتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے آ کر درخواست پیش کی کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو مجھے کوئی ایسا ہوشیار ذہین و فتین بچہ دیا جائے جس کو میں جادو سکھلا دوں
تاکہ وہ آپ کا معاون بن جائے۔ چنانچہ اس طرح کا بچہ ڈھونڈا گیا، اس بچے کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ وہ آدمی جادوگر سے وہ بچہ علم سیکھے اور جادوگر بنے۔ نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ بچہ جب وہ جادوگر کی طرف جایا کرتا تھا تو راستے میں ایک راہب جو اس وقت کی دین نصارہ پر موجود تھا، یعنی چونکہ یہ واقعہ جو مفسرین نے بیان کیا ہے یہ نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے، تو وہ جو راہب تھا اس وقت عیسائیت پر تھا، عیسائی مذہب پر تھا، تو یہ بچہ اس کے معبد خانے، اس کی عبادت والی جھونپڑی کے پاس سے گزرتا، تو ایک دن اس کے جی میں آیا کہ میں دیکھوں یہاں کون ہے۔ اس راہب کے پاس وہ بچہ گیا، اس راہب نے اسے دعوت دی، دین کو قبول کرنے کے بارے میں کہا۔ اس نے اس راہب سے دین کو سیکھنا شروع کر دیا۔ اللہ کرنا ایسا ہو کہ جب وہ لیٹ ہوتا تو وہ جادوگر اسے پریشان کرتا کہ تم تاخیر کا شکار کیوں ہوئے ہو، اور اگر واپسی پر راہب کے پاس بیٹھتا تو گھر والے پوچھتے تم اتنے لیٹ کیوں آئے ہو۔ اس نے راہب سے کہا، تو راہب نے اسے سمجھایا کہ تم کہہ دیا کرو کہ میں جادوگر کے پاس لیٹ ہوں گی، اور جادوگر کو کہہ دیا کرو کہ میں گھر سے ہی لیٹ آیا۔ بہرحال جادو وہ سیکھنا اسے شروع کر دیا۔ کچھ دن گزرے کہ اس کے راستے میں کوئی بہت زہریلا اور بڑا خطرناک جانور راستے کے اندر آ بیٹھا جو کہ لوگوں کو گزرنے سے روک رہا تھا۔ تو اس وقت اس راہب کے شاگرد اس بچے نے دل کے اندر سوچا کہ چلو آج میں جانتا ہوں الیوم اعلم الساحر افضل من الراہب افضل، آج میں دیکھتا ہوں کہ وہ جادوگر افضل ہے اس کا علم یا پھر راہب کا علم افضل ہے۔ اس نے کہا کہ اے اللہ میں اس جو تیرے پاس زیادہ محبوب ہے اور جو تیرے پاس زیادہ بہتر ہے اس کے نام سے میں اس جانور کو قتل کرتا ہوں۔ اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فاقتل هذه الدابہ، اے اللہ اگر اس راہب کا معاملہ اس جادوگر سے بہتر ہے اور تمہیں پسند ہے تو پھر اس جانور کو ہلاک کر دے۔ وہ ہلاک ہو گیا۔ لوگوں کے یہ چرچا ہوا اس بچے کا، لوگ بچے کے پاس آتے، وہ بچہ اپنے راستے پر راہب کے پاس پہنچا تو راہب نے کہا کہ بیٹا انت اليوم افضل منی قد بلغ من امرک ما ارى، آج کے بعد تم مجھ سے زیادہ افضل ہو اور اللہ نے تیرے ہاتھ پر جو ہے کرامت بھی ظاہر کر دی ہے، تو اب تم مجھ سے زیادہ افضل ہو، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اب تمہاری آزمائش ہوگی، اگر تمہاری آزمائش کی جائے تو تم نے میرے بارے میں نہیں بتانا۔ وہ بچہ کھوڑ پن کو، پھل بیری کے مرض کو اور لوگوں کو اللہ کا نام لے کر دعا کرتا، لوگ شفا یاب ہوتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ کا ایک وزیر جو پیدائشی اندھا تھا اس کو پتا چلا، تو وہ کافی تحفے تحائف لے کر اس بچے کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے بھی شفا دو۔ اس بچے نے کہا انی لا اشفی احدا، میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، انما یشفی اللہ، وہ تو صرف اللہ ہے جو اپنے بندوں کو شفا دیتا ہے۔ فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللَّهِ دعوت اللہ فشفاک، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے شفا دے دے گا۔ وہ اللہ پر ایمان لے، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ وہ واپس پہنچا بادشاہ کے پاس تو بادشاہ نے پوچھا بھی کیسے، من رد علیک بصرک، تیری نگاہ کو کس نے تجھ پر اٹھایا؟ کہنے لگا کہ میرے اللہ نے۔ کہنے لگا کہ میرے علاوہ بھی کوئی تمہارا رب ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ اس نے اسے پکڑا اور اسے بار بار سزائیں دیتا رہا حتیٰ کہ اس نے اس بچے کے بارے میں بتایا۔ اس بچے کو لایا گیا، اس بچے سے جادوگر بادشاہ نے کہا تم تو بڑے کمال کے جادوگر بن چکے، تم لوگوں کو شفا۔ اس نے کہا میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ بچے کو مارا گیا، پوچھا گیا، بہرحال اس نے اس راہب
کے بارے میں بتایا، اپنے دین سے رجوع کر لو. اس نے انکار کیا. زمین کے اندر اور اس کے آرے کے ساتھ 2 اس کے حصے کر دیے گئے. ذرا سوچئے کہ آرے کے ساتھ کسی کو آہستہ آہستہ قتل کرنا تکلیف کتنی ہوگی، اور پھر اس تکلیف پر اس بندے کا ثابت قدم رہنا کس قدر کمال کا ایمان ہوگا. آج ہم دنیا کی ذرا سی تکلیف آتی ہے، ذرا سی پریشانی آتی ہے تو ہم اللہ کے شکوے شکایتیں مخلوق کے سامنے کرتے ہیں. ہم نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا، اللہ نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا، پریشانی میں ڈال دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا. جبکہ تصور کیجئے کہ ایک بندے کو مشینی آرے کے ساتھ کاٹا جائے اور ایک بندے کو ہاتھ کے ساتھ آرے کے ساتھ 2 ٹکڑے کیے جائیں، اور اس کی ثابت قدمی اور اس کی ایمان پر پختگی. آج ہم تکلیفیں تو دور کی بات، اپنی خواہشات بھی دین اسلام کے لیے، اللہ کی منشا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جبکہ یہ پکی بات ہے، ان عظم الجزائی ما عظم البلا. جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنا اجر بھی بڑا ہوگا، جتنا بڑا امتحان ہوگا اتنی بڑی ڈگری بھی اللہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے. تو بہرحال اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن وہ ثابت قدم رہا. پھر اس وزیر کو لایا گیا، اسے کہا گیا ارجع عن دینک، اس نے بھی انکار کر دیا. اس پر بھی اس کے سر پر آرا رکھا گیا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. پھر وہ بچے کو لایا گیا، لیکن اس نے انکار کر دیا. لیکن بادشاہ کے ہاں بچہ قیمتی تھا، اس لیے اس نے ایک جماعت بھیجی کہ جاؤ اسے فلاں پہاڑ پہ لے جاؤ اور اسے وہاں سے دھکیل دو. اگر تو یہ رجوع کر لے، اپنے دین کا انکار کر دو ٹھیک ہے، مگر نہ اسے پھینک دو. اسے لے کر پہاڑ پر پہنچے تو اس بچے نے اللہ کی حضور یہ دعا کی، اللہم اکفینیہم بما شئت، اے اللہ تو میرے لیے ان سے کافی ہو جا جیسے تو چاہتا ہے. مجھے تو تدبیریں نہیں لڑانی آتی، تو میرے لیے ان سے کافی ہو جا جیسے تیری مرضی، جیسے تو چاہتا ہے. اللہ نے پہاڑ پر زلزلہ طاری کیا، سب گرے مردار ہو گئے اور بچہ صحیح سلامت چلتا ہوا بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا. بادشاہ حیران ہو پوچھنے کا ما فعل اصحابک، اور تیرے ساتھیوں کا کیا بنا جو تمہیں مارنے کے لیے گئے تھے؟ کہنے لگا کفانیہم اللہ، میرا اللہ ان سے کافی ہو گیا ہے. پھر اس نے ایک اور جماعت بھیجی اور کہا اسے کشتی میں سوار کر لو اور دریا کے درمیان میں لے جا کر اسے پوچھنا، اگر یہ رجوع کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے دریا میں پھینک دینا. پھر اس نے اسی طرح ہی دعا کی. اللہ تعالیٰ نے پانی کی موجیں چلائیں، کشتی الٹ گئی اور سب ہلاک ہو گئے، لیکن وہ بچہ صحیح سلامت پھر واپس بادشاہ کے دربار میں پہنچا. پھر بادشاہ حیران ہوا، پھر پوچھنے کا ما فعل اصحابک، تیرے ساتھیوں کا کیا بنا؟ پھر اس نے کہا کفانیہم اللہ، میرا اللہ ان سے کافی ہو گیا. پھر بادشاہ سے کہنے لگا انک لست بقاتلی حتی تفعل ما آمرک بہ، جیسے میں کہوں گا ویسے کرو گے تو تم مجھے قتل کر سکتے ہو، مگر نہ تم مجھے قتل نہیں کر سکتے. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنا سب لوگوں کو ایک بڑے میدان میں اکٹھا کر لو اور مجھے ایک تنے پر علامہ یفعلون، جو وہ کر رہے تھے بالمؤمنین اہل ایمان کے ساتھ، شہود اس پر گواہ بھی بن رہے تھے، یعنی اپنے ظلم پر گواہ بھی بن رہے کہ اپنی آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھ رہے تھے. یعنی وہ کاتب مومنین کے ساتھ کیے جانے والے فعل پر خود گواہ بن رہے تھے. وما نقموا منهم
الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور نہیں انہوں نے ان سے انتقام لیا مگر صرف اس غرض سے کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے تھے، کہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اس لیے ان کو قتل کیا گیا۔ تو بہرحال یہ اللہ کے نیک بندوں پر امتحانات آتے ہیں، جیسی آزمائش ہوگی ویسا ہی اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس واقعے پر اشارہ فرمایا کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، نہیں انہوں نے ان اہل ایمان سے انتقام لیا مگر صرف وجہ یہ تھی ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو غالب ہے، تعریف کیا گیا ہے۔ تو اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، گویا کہ وہ اللہ کی وجہ سے، اللہ کے دین کی وجہ سے ان پر یہ تکلیفیں آئیں اور ان کو تکلیفوں سے دوچار کیا گیا۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے انہی کی طرف اشارہ فرمایا، اور یہ بات کہ اشد الناس بلان الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اپنے ایک فرمان میں آپ نے فرمایا کہ سب سے سخت آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر جیسے جیسے اپنے ایمان میں کوئی زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان سے انتقام لینے کی ایک ہی وجہ بنی تھی اور وہ اللہ پر ایمان لانا تھا۔ تو یہ اس سے بعض علماء نے اس آیت کو منسوخ بھی قرار دیا ہے۔ امام ابن العربی فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے نزدیک منسوخ ہو چکی ہے سورہ نحل کی آیت کے ساتھ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، سورہ نحل کی آیت نمبر 106۔ تو اصل میں یہ آیت سورہ نحل کی 106 نمبر آیت حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی، جب ان کو کفار مکہ نے اللہ کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات کہنے پر مجبور کیا، تو انہوں نے تکلیفوں پر صبر نہ کرتے ہوئے مجبور ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کلمات کہہ دیے۔ پھر نبی علیہ السلام کے پاس آئے، پریشان ہوئے اور آپ سے پوچھا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اس نے ایمان لانے کے بعد انکار کر دیا، الا من، مگر وہ آدمی، من اکرہ، جو مجبور کر دیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، حالانکہ اس کا ایمان مطمئن تھا اپنے ایمان پر، تو ان بندوں کو اللہ کیا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ آیات حضرت عمار بن یاسر پر پڑھ کے سنائی گئی۔ تو اس آیت کے ذریعے امام ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، اور جو سورہ نحل کی آیت ہے وہ ناسخ ہے، جبکہ راجح موقف یہی ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو اللہ کی ذات پر، کفر پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفر کرنے پر، آپ کی توہین کرنے پر اگر مجبور کیا جائے، تو کلمہ کفر کہنے کی بجائے جان کا نذرانہ پیش کر دینا یہ افضل ہے۔ کلمہ کفر کہنے کی بجائے جان کا نذرانہ پیش کر دینا یہ افضل ہے، اور اپنی جان بچا کر کلمہ کفر کہہ دینا اور دل میں ایمان کو ثابت رکھنا یہ جائز ہے۔ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر زبان سے کہہ دینا یہ جائز ہے، اور جان کا نذرانہ پیش کر دینا یہ افضل ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کسی بندے کو بدکاری پر، زناکاری پر یا کسی اور گناہ پر مجبور کیا جائے، تو اس صورت میں اس کا اس گناہ کو کر لینا اور اپنی جان بچا لینا افضل ہے، اور اپنی جان کو قربان کر دینا اور برائی نہ کرنا یہ جائز ہے۔ تو یہ اپنی جان کو قربان کر دینا اور گناہ کر لینا یہ افضل ہے، اور اپنی جان بچا لینا یہ جو ہے اس لحاظ سے غیر افضل ہے۔ تو اس لیے کلمہ کفر کے بارے میں جان دینا افضل ہے، اور عام گناہوں کے بارے میں جان بچانا افضل ہے۔
تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی وہ ذات لہو ملک السماوات والارض جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ عام ہر گواہ سے گواہی رہ سکتی ہے، لیکن اللہ جو ہر چیز پر گواہ ہے اس کی گواہی میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا، فتنوا المؤمنین والمؤمنات، فتنے میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، اور پھر توبہ نہ کی دنیا کے اندر رہ کر، اور اسی طرح ہی ظالم بن کر ہی دنیا سے چلے گئے، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، اور ان کے لیے جلا دینے والا عذاب ہے۔ تو یہاں عذاب جہنم بھی کہا گیا ہے اور عذاب الحریق بھی کہا گیا ہے۔ تو یہاں یہ بات ذکر کی ہے کہ جنہوں نے اہل ایمان کو آزمائشوں سے دوچار کیا اور پھر مسلمان نہ ہوئے، ایمان نہ لائے، اور پھر بغیر توبہ کی دنیا سے چلے گئے، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلا دینے والا عذاب ہے۔ تو جب عذاب جہنم کہا جائے تو اس میں دونوں عذاب آتے ہیں، ٹھنڈا عذاب بھی اور گرم عذاب بھی، اور جب حریق کہا جائے تو اس سے مراد صرف جلا دینے والا یعنی گرم عذاب ہوگا۔ تو یہاں پہلے عذاب سے مراد مفسرین نے جو ذکر کیا ہے، پہلے عذاب و جہنم سے مراد ٹھنڈک کا عذاب ہے، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ ہاں جہنم نے شکایت کی کہ اللہ میرا باز کو کھائے جا رہا ہے، تو فَأَذِنَ لَهَا نَفَسَيْنِ، تو اللہ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں دونوں طرح کا عذاب ہوگا، ٹھنڈک کا عذاب بھی ہوگا اور گرم عذاب بھی ہوگا۔ تو اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ان الذین آمنوا، بعض نے حریق سے مراد جہنم کا نام بھی ذکر کیا کہ حریق جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، ایسے باغات تجری من تحتہا جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، ذالک الفوز الکبیر، اور وہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو گویا کہ کامیابی در حقیقت وہ کامیابی ہے جس کو اللہ کامیابی کہے۔ ایک کامیابی وہ ہے جسے ہم کامیابی سمجھتے ہیں، کوئی حسن و جمال کو کامیابی کہتا ہے، کوئی دنیا کے مال و متاع اکٹھا کر لینے کو کامیابی کہتا ہے، کوئی صحت و تندرستی کو پا لینے کو، کوئی اچھے منصب کو، اچھے عہدے کو پا لینے کو کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں کامیابی وہ ہے کہ جو جنت کو پا لینا۔ فرمایا کہ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، در حقیقت وہ کامیاب ہے۔ تو فرمایا جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کیے ان کے لیے باغات جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں اور وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بے شک تیرے رب کی پکڑ لشدید، بہت سخت ہے۔ ان بطش ربک، بے شک تیرے رب کی پکڑ، باتش یبطشو، کہتے ہیں پکڑنے کو، تو ان بطش ربک، تیرے رب کی پکڑ لشدید، بہت سخت ہے۔ جب اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے تو اس سے پکڑ سے ڈرنا چاہیے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، کہ اللہ کے عذاب جیسی، اللہ کی سزا جیسی کسی کی سزا نہیں ہو سکتی، اور وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ کی پکڑ جیسی کسی کی پکڑ نہیں ہو سکتی، جس کی اللہ پکڑ کرے اس کو کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 102 میں ذکر کیا، فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اسی طرح ادھر رب کی پکڑ ہوگی جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، ظلم کرنے والی بستیوں کو، تو إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، تو تیرے رب کی پکڑ
بڑی سخت ہوتی ہے، تو اللہ کی پکڑ سے کوئی کسی کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ یہ وہ آیت ہے جس پر بہت سے تابعین، تبع تابعین، ائمہ اعظام، صحابہ ان آیات کو جب پڑھتے تو زاروں کدار ہوتے۔ ان آیات کو بندہ تنہائی میں بیٹھ کر پڑھے اور پھر رب کی پکڑ، رب کی سختی، رب کے عذاب کا جو بھیانک ہونا ہے اس کو یاد کرے۔ یقیناً انسان کی آنکھیں پرنم ہوں گی اور انسان کو اللہ سے معافی مانگنے کا موقع ملے گا، اور یقیناً ہر بندے کو چاہیے جیسے ہم دنیا کے کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں، اسی طرح کوئی وقت ایسا بھی رکھنا چاہیے جس میں انسان تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے ہم کلام ہو، اپنے رب کے سامنے آہوازاریاں کرے۔ امام مسروق بن اجدہ جو تابعین میں سے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے دن کے 3 حصے کر رکھے تھے۔ ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک حصہ تجارت دکانداری کے لیے، اور ایک حصہ اللہ کی فرما برداری کے لیے۔ اس خاص وقت میں خلوت میں اپنے اللہ سے ہم کلام ہوتے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے درمیان اور اپنے گھر والوں کے درمیان پردہ ڈال لیتے اور پھر پردے کے پیچھے چھپ کر اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ سے ڈر کر اتنا روتے کہ کئی مرتبہ ان کے مسلح کو دھوپ میں خشک ہونے کے لیے ڈالا جاتا، اس طرح زیادہ کردار ہوتے۔ تو یہ دلوں کے پرنم ہونے کی، نرم ہونے کی علامت ہے، آنکھوں سے آنسو گانا۔ اور آج بد نظری کی وجہ سے، بری سوچ کی وجہ سے، برا دیکھنے کی وجہ سے، گناہوں کی نوسوں کی وجہ سے آج ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہم اللہ کی آیات کو دیکھ کر بھی ہمارے دلوں میں نرمی نہیں پیدا ہوتی۔ تو اللہ ہمارے دلوں میں تقوی پرہیزگاری پیدا فرمائے۔ اللہم آتی انفسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها۔ تو فرمایا تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، انہ ہوا یبدی، بے شک وہی نئے سرے سے پیدا کرتا ہے، وہ یعید، اور وہی دوبارہ لٹائے گا۔ یبدی نئے سرے سے پیدا کرنا یہ اللہ کا کمال کا وصف ہے۔ کائنات میں جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو کچھ بھی بنایا ہے، جو کچھ بھی باہر سے وجود میں وہ لائے ہیں، اس کے پیچھے اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی نہ کوئی مثال ضرور موجود ہے۔ کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی انسان جس نے آج تک ایجادات کی ہیں، ان ایجادات کو اگر دیکھا جائے تو ان کی ہم شکل اللہ کی مخلوقات میں کوئی نہ کوئی سابقہ مثال ضرور موجود ہے۔ یہ نہیں کسی نے اپنی طرف سے کوئی چیز بنا لی ہو، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی شیان شان ہے، اللہ ہی کی کاریگری ہے کہ وہ نئے سرے سے، بغیر سابقہ مثال کے، بغیر اس کے سابقہ وجود کے، نئے سرے سے پیدا کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو اتنی قدرت کاملہ کا مالک ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو پیدا کرنا، تم سب کو دوبارہ اٹھانا ایک جان کو پیدا کرنے کی طرح ہے۔ تصور کیجئے اگر آپ کسی کمپنی کو کہیں کہ بھی یہ ہمیں سیمپل 5 سیمپل چاہیے، ہمیں 2 دن میں بنا دیں، تو بڑی آسانی سے 2 دن میں بنا دیں گے۔ اگر آپ اسے کہیں یہی سیمپل 5000 ہمیں 1 ہفتے میں بنا دیں، تو وہ کہیں بھی ہمیں زیادہ وقت چاہیے، اتنی جلدی ہم نہیں بنا سکتے۔ لیکن تصور کیجئے کہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کس انداز سے بیان کی ہے کہ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کو پیدا کرنا، تم سب کو قبروں سے دوبارہ اٹھانا ایسے ہی ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا اللہ پر آسان ہے۔ تو وہ نئے سرے سے پیدا کرتا ہے، وہ یعید، اور وہی دوبارہ لٹائے گا۔ یہ اللہ کا وصف ہے جو اپنے بندوں کو دوبارہ قبروں سے اٹھائے گا، دوبارہ ان کو لٹائے گا۔ وہ الغفور الودود، اور وہ بڑا بخشنے والا، الودود بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تو غفور اللہ کے ناموں میں سے وہ صفاتی نام ہے کہ جس جیسا نام مخلوق کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے۔ غفور، غفار، رزاق، رحمان، یہ اللہ کے وہ صفاتی نام ہیں
جو کسی بندے کے نہیں رکھ سکتی۔ آپ نے سنا ہوگا کئی لوگ عبد الغفور کو غفور کہہ رہتے ہیں، عبد الرزاق کو رزاق کہہ رہتے ہیں، یا رحمان آٹو، رحمان فیبرک، یہ ساگی، رحمان کلینک، تو یہ سب غلط ہے۔ رحمان اللہ کا وہ صفاتی نام ہے جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ تو غفور بھی ان ناموں میں سے نام ہے جو اللہ کے لیے خاص ہے۔ وہ الغفور، وہ بہت زیادہ بخشنے والا، الودود، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے۔ تو یہ امام ابن رجب نے اپنی تفسیر میں اس صورت، اس الودود لفظ کے تحت ایک قصہ بیان کیا ہے کہ جب نفسوں کے چچا عباس بن عبد المطلب کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ہر وقت انی موسی کا بحب اللہ وحب طاعتہ وخوف اللہ وخوف معصیتہ، بیٹا میں تمہیں اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت سے محبت کی نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ کے خوف کی اور اللہ کی نافرمانی سے کے خوف کی تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ ورنہ کا اذا کنت کذالک، جب تم بیٹا ایسے بن جاؤ گے نا، لم تکرہ الموت، تمہیں کبھی موت بری نہیں لگے گی، متا اتاک، جب بھی تجھے موت آ جائے تمہیں کبھی موت بری نہیں لگے گی۔ تو یہ اس لیے اللہ سے محبت اور اللہ کی اطاعت سے محبت ہونی چاہیے، اور گناہوں سے نفرت اور اللہ کی نافرمانی سے نفرت ہونی چاہیے، اور اللہ کا ڈر جی میں بسانا چاہیے۔ تو اللہ بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا ذو العرش المجید، بزرگی والے عرش والا ہے، ذو العرش عرش والا ہے، المجید بزرگی والا ہے۔ تو المجید پر دونوں اعراب آئے ہیں، المجید بھی پڑھا جا سکتا ہے اور المجیدی بھی پڑھا جا سکتا ہے، دونوں قراتیں موجود ہیں۔ اگر المجید پڑھیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفت بنے گی کہ اللہ عرش والا ہے اور بزرگی والا ہے، اور اگر المجیدی پڑھیں تو پھر یہ صفت بنے گی عرش کی، ذو العرش المجیدی، بزرگی والے عرش والا ہے، بزرگی والے عرش کا مالک ہے۔ تو فرمایا کہ فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کر دکھاتا ہے۔ یہ صرف اللہ کا وصف ہے، اللہ کے علاوہ نہ کسی نبی کا، نہ کسی ولی کا، نہ کسی جن کا، نہ کسی فرشتے کا، کسی کا بھی یہ خاصہ نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر دکھاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یفعل ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کہیں فرمایا لا یسأل عما یفعل، اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا جو اللہ کام کرے کہ اللہ یہ تو نے کام ایسے کیوں نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ اور بعض میں روایت میں یہ بھی حدیث موجود ہے کہ ایک صحابی آئے اور مجلس میں بیٹھ کے دوران مجلس اس صحابی نے کہا ما شاء اللہ وشئت، اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں وہی کچھ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ کلمہ اس کی زبان سے سنا تو آپ غصے میں آ گئے اور فرمایا اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، اللہ کے برابر کھڑا کر دیا۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو کہ اللہ اکیلا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں کتنی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ کئی اللہ کے نبی ساری زندگی ایک چیز چاہتے رہے لیکن اس کو پا نہ سکے۔ نبی نوح، ان کے سامنے ان کا بیٹا غرق آب ہو گیا، طوفان نوح میں ڈوب گیا لیکن نبی کچھ نہ کر سکے۔ نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب ان کے سامنے حالت کفر میں فوت ہو گئے۔ نبی ابراہیم کے باپ آزر حالت کفر میں فوت ہو گئے۔ نبی لوط کی بیوی ان پر ایمان نہ لائی،
کتنے ایسے نبی ہیں ساری زندگی چاہتے رہے لیکن ان کی چاہت پوری نہیں ہو سکی، تو یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے، یفعل ما یرید، یہاں فرمایا فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے، یہ اللہ ہی کی شان جان ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ، اور آپ کے پاس سابقہ لشکروں کی، سابقہ قوموں کی خبر پہنچی ہے، یعنی فرعون و سمود، قوم فرعون کی اور سمودیوں کی، قوم سمود کی خبر آپ تک پہنچی ہے۔ بل الذین، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی تکذیب، وہ ہمیشہ جھٹلانے میں ہی رہے ہیں۔ تو پیچھے سورہ انشقاق میں اللہ نے فرمایا تھا بل الذین کفروا یکذبون، وہاں یکذبون کہا تھا اور یہاں بل الذین کفروا فی تکذیب کہا ہے، دونوں کا معنی مفہوم ایک ہی ہے، لیکن چونکہ وہاں آیات کا جو وزن تھا وہ یکذبون کے کلمے سے پورا ہوتا تھا، جیسے واللہ عالم بما یوعون، بل الذین کفروا یکذبون واللہ عالم بما یوعون، اور یہاں کلام کا وزن تکذیب کی صورت میں پورا ہوتا تھا، اور میں واللہ من ورائہم محیط، اللہ ان کے ورے سے ان کا احاطہ کرنے والا ہے، کوئی جتنا مرضی دور سے دور نکل جائے اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور یہاں احاطے سے مراد دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک اپنی طاقت اور قوت کے اعتبار سے، جیسے یا فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، ایک تو طاقت اور قدرت کے لحاظ سے تم اللہ کی بادشاہی سے باہر کہیں نہیں جا سکتے، جہاں بھی جاؤ گے وہاں اللہ کا تسلط ہوگا، وہاں اللہ کی بادشاہی ہوگی۔ اور دوسرا معنی کہ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر ایک کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جیسے جامع ترمذی کی روایت ہے جسے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت صحیح حدیث ہے، 2155 نمبر حدیث ہے، کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے جو اللہ نے پیدا کیا وہ قلم تھی، پھر اللہ نے اسے کہا اکتب لکھو، تو قلم بولی کہ اللہ ما اکتب، میں کیا لکھوں، اللہ نے فرمایا اکتب ما کانا، لکھو جو ہے، وما ہوا کائن الی الابد، اور جو ہمیشہ ہمیش ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دو، تو اس نے سب کچھ لکھ دیا، گویا کہ اللہ نے اسے حکم دیا اور اللہ کے حکم سے اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ اور اسی روایت سے اگلی روایت جامع ترمذی کے اندر ہی موجود ہے، 2156 پر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اور میں قدر اللہ المقادیر، اللہ نے تقدیریں لکھی، قبل ان یخلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے، بخمسین الف سنہ، 50,000 سال پہلے اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا جو ہونا ہے اور جو ہو رہا، جو ہوگا، ہم تاکہ ہمارا بیٹھ کر حدیث تفسیر پڑھنا اور پڑھانا سننا یہ بھی اللہ نے لکھ دیا تھا۔ تو فرمایا بل ہوا قرآن مجید، بلکہ جس کو یہ جھٹلاتے ہیں وہ تو بڑا بزرگی والا قرآن ہے، فی لوح محفوظ، اور وہ تم اسے جھٹلانے کی کوشش کر رہے ہو، وہ تو اتنا پاکیزہ منزہ اور مبرہ اور اتنا محفوظ قرآن ہے کہ وہ لوح محفوظ میں نقل ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ کے اندر موجود ہے، اور وہاں سے اللہ نے اپنے نبی پر اتارا ہے، تو وہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ پہلے لوگوں کی سے کہانی ہے، یہ جھوٹ ہے، تم اسے جھٹلا رہے ہو، جبکہ یہ تو بڑا معزز اور بزرگی والا قرآن ہے، لوح محفوظ میں اللہ نے اسے محفوظ فرما لیا ہے، اور محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں محفوظ ہے، من وصول الشیطان الیہ، کہ شیطان اس تک نہیں پہنچ سکتا۔
اور بعض جگہ لوح محفوظ سے مراد وہ ام الکتاب اصل کتاب ہے جس میں سب کچھ اللہ نے لکھ دیا اور اسی سے قرآن کریم کو اور سابقہ کتابوں کو نقل کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس لوح محفوظ کے بارے میں کہتے ہیں کہ سرخ رنگ کے یاقوتی موتیوں سے بنی ہوئی وہ تختی ہے اور اللہ کے عرش کے ساتھ اسے لٹکایا گیا ہے اور اس کا نچلا حصہ ایک فرشتے کی گود میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس نے لوح محفوظ کی تفسیر کی ہے کہ وہ یاقوت سرخ رنگ کے یاقوت موتیوں کی بنی ہوئی تختی ہے جس کا اوپر والا حصہ عرش کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور نچلے حصے کو ایک فرشتے کی گود میں رکھا گیا ہے اور اس پر سب کچھ لکھا گیا ہے، اس تک کوئی شیطان نہیں پہنچ سکتا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ امام مجاہد کہتے ہیں کہ لوح محفوظ سے مراد وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو اسرافیل کی پیشانی پر رکھ دیا ہے۔ اور مقاتل کہتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے دائیں جانب یہ تختی موجود ہے۔ امام مقاتل نے یہ معنی بیان کیا ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی معنی ہو، سارے معنی کیے جا سکتے ہیں، وہ کتاب محفوظ ہے۔ تو یہ تھی سورہ بروج کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ جو کہا جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا طبیعت خراب تھی، پھر انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آئندہ پھر 2 یا 3 صورتیں پڑھ لیں گے۔ اللہ عمل جزاکم کی اللہ توفیق عطا خیر، فرمائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ آمین۔ سب بہنیں دعا کیجیے گا۔ جی صبح جمعہ میں پڑھانا دعا کیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔